صورتحال ایک بار پھر سے کشیدہ ہو چکی ہے اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکہ نے بھی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور پیس اگریمنٹ اب فی الحال خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے ہی کیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جاوید صاحب، صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی، میری امید تو ابھی بھی قائم ہے۔ دیکھیے کہ اوور آل اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں گے تو ہم نے اس موضوع پہ کافی دفعہ بات کی، آپ کے پروگرام میں مزمل صاحب کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، اور وہ یہی ہم مختلف کبھی اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیں یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ ایگریمنٹ یا ایم او یو ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور اس کے ہونے کے بعد آف کورس پہلے کچھ دن تو بالکل مثبت اسٹیٹمنٹس رہی ہیں، لیکن ایک آدھ کچھ اس قسم کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، انفارچونیٹ ہیں، نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں ابھی بھی ڈسپونڈنٹ نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اوور آل جو ہے حالات دوبارہ سے کشیدگی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو، اور اس کو حوالے سے جب بات اٹیک ایک طرف سے ہوتا ہے تو اس کا جواب تو آتا ہے، اگر ایران کرے گا تو امریکہ بھی اس کو جواب دے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اوور آل جو سچویشن ہے وہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ایون لیبنان کے اندر جو مذاکراتی عمل کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان اور لیبنان گورنمنٹ کے درمیان ہمیشہ جو ہم بات کرتے آئے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی پریزنس کو ہم تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، تو اس حوالے سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو چیزیں اتنی کشیدہ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ انسیڈنٹ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا، اور اوور آل سچویشن جو ہے وہ ابھی بھی نارملسی کی طرف انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے ٹیتھنگ پرابلمز آئیں کچھ تھوڑے بہت، لیکن میں جہاں تک میری بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے اور جو میرا اپنا تجزیہ بھی ہے وہ یہی ہے کہ معاملات فی الحال جو ہیں وہ الحمدللہ اسٹیبل ہیں اور اسٹیبل ہی رہیں گے۔ نہیں، پر جی سی سی کا جو اعلامیہ آیا مارکو روبیو کے بعد، مارکو روبیو صاحب کا جی سی سی کا دورہ تھا، اور اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے حالات کو زیادہ کشیدہ کیا ہے؟ مزمل صاحب، میری نظر میں تو جو اعلامیہ آیا ہے وہ بالکل ریئلسٹک ہے، کیونکہ دیکھیے یہ چیز تو دنیا کے تمام ممالک، کوئی بھی جو شخص ہوگا جو کہ ریشنل ہوگا اور آبجیکٹیو ہوگا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دیکھیے جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہے ان کی رائٹ آف نیویگیشن جو ہے وہ تو انشرائنڈ ہے انٹرنیشنل لا میں۔ تو اگر کوئی ملک یا کوئی اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اس پہ ٹول لگائیں گے، تو یہ تو نامناسب بات ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو اس طرح کی ڈیمانڈز کرنی چاہیے یا وہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایسے کہتا ہو، کچھ پوسچرنگ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ آپ پبلکلی جو پوزیشن لیتے ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہے، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ مذاکراتی میز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن فرق ہوتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 60 دنوں کا جو ایم او یو میں انہوں نے یہ جب کہہ دیا ہے کہ ان 60 دنوں میں یہ ٹول نہیں ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر بعد میں کیوں ہوگا؟ یہ مطلب یہ تو اگر میں آبنائے ہرمز کی بات کروں تو اس کے 3 واٹر ویز اس کے اندر بنتے ہیں۔ ایک عمان والی سائٹ کا ہے، ایک سینٹر میں ہے جسے آپ انٹرنیشنل واٹر وے کہہ سکتے ہیں، ایک ایران والی سائٹ کا ہے جو ایران کی سائٹ پہ بنتا ہے۔ جو سینٹر والی سائٹ ہے اس کے اوپر تو ابھی سب کا خیال ہے کہ مائنز ہیں اور کوئی جہاز سینٹر والی سائٹ سے نہیں گزر رہا۔ جو ایران والی سائڈ ہے ادھر سے ایران کہتا ہے کہ جو جہاز گزرے وہ مجھ سے پوچھ کر گزرے، میں اس کو گائیڈ کروں گا، میں اس کو میری ٹائم سیکیورٹی بھی دوں گا۔ اور ابھی جس جہاز پہ ڈرونز مارے ہیں وہ عمان والی سائڈ سے گزر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایران یہ نہیں چاہتا کہ عمان والی سائڈ سے کچھ گزرے، سینٹر سے کچھ گزرے، جو گزرے ان کی سائڈ سے گزرے اور وہ اس کو کنٹرول کرے، جو راؤٹ طے شدہ ہے۔ جی، لیکن دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئی آر جی سی کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں، یہ ممکن ہے، میں اس چیز کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اوور ویلمنگ انڈرسٹینڈنگ ایمرج ہوئی ہے مذاکراتی عمل کے بعد، نہ صرف ایم او یو میں وہ مینشن ہے بلکہ اگر آپ اوپر جائیں گے ایون سوئٹزرلینڈ میں اور اس کے بعد جو پس پردہ ڈسکشنز ہوئی ہیں ان تمام کے اندر یہ چیز تو بالکل واضح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایون مارکو روبیو جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی بالکل کلیئر کہا ہے کہ دس از ناٹ اپ فار ڈسکشن، یعنی انٹرنیشنل واٹر ویز، اگر آپ اسٹریٹ آف ہورموز کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آپ کے سامنے اسٹریٹ آف ملکہ بھی ہے، وہاں پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں 2 ایلیمنٹس ہو سکتی ہیں، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے 3 مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو سینٹرل پارٹ، ایرانین پارٹ یا عمانی پارٹ۔
اگر آپ سینٹرل پارٹ اور عمانی پارٹ کو بھی ایک طرف کر لیں تو پھر بھی زیادہ تر حصہ تو پھر بھی وہ انٹرنیشنلی ہو جائے گا نا، بیکاز عمان تو نہیں کبھی بھی ایگری کرے گا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب اگرچی صاحب وہاں پہ گئے تھے کچھ ایک ماہ پہلے ان سے بات کرنے کے لیے، تو عمان نے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو یہی کہا تھا کہ ہم اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے کہ آپ جو ایک انٹرنیشنل واٹر وے کو روکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے اس مسئلے کا. الٹیمیٹلی اس کو انٹرنیشنل واٹر وے کی طرف ہی جانا پڑے گا جس طرح یہ پہلے تھا پری وار کنڈیشن کے مطابق. لیکن دیکھیے ابھی جی ایک ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ اگر ایران پہ ابھی آپ نے 60 دن کے لیے سینکشنز ختم کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم 60 دن ٹول نہیں لیں گے. اگر آپ 10 سال کے لیے سینکشنز ختم کر دیں وہ 10 سال ٹول نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ کل سینکشنز دوبارہ اون کر دیں تو وہ ٹول لینا شروع کر دیں گے. تو یہ سبجیکٹ ٹو سینکشنز لگ گیا مجھے تو ٹول، مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے. دیکھیے اس کے اندر بالکل آپ نے صحیح کہا. صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ آبنائے ہرمز یا ایون ان جنرل جو جنگ ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام ہے، پراکسیز کی سپورٹ ہے، میسائل پروگرام ہے، آبنائے ہرمز ہے، یہ چاروں معاملات کے اوپر جو بھی ریلیکسیشن ملے گی وہ اسی صورت میں ملے گی جب یہ جو تمام معاملات کے اوپر جب یہ سیٹسفائی کریں گے یو ایس کو، تبھی ان کو مرحلہ وار ریلیف ملے گی. ریلیف سے مراد ہے سینکشنز کے اوپر پابندیاں اٹھنا، ریلیف سے مراد ہے ان کی تجارت کے اندر ان کے اوپر پابندیاں اٹھنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بن جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر باقی یو این کے سینکشنز ہیں اور تمام سینکشنز مرحلہ وار طور پر کنڈیشنل ٹو دیر سیٹسفائنگ دا ریکوائرمنٹس وہ ان کو ریلیز ہوتی جائیں گی. دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے مزمل صاحب کہ ایران کے اندر جو پریگمیٹسٹ سوچ ہے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ 47 سال کی جنگ کے بعد ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. آف کورس وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹریلی انہوں نے کچھ اپنے آپ کو دفاع کیا ہوگا، لیکن اگر آپ عام انسان کی زندگی کو دیکھیں وہ تو نہیں بہتر ہوئی. کیا ان 47 سال کی جنگ کی حالت میں وہاں کے تعلیم کے علاوہ وہاں پہ جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں ایک عام انسان کی، اس کی امپلائمنٹ اپرچونٹیز، اکنامک پراسپیرٹی، پروگریس، کیا وہ ممکن بنا سکے ہیں اس کی وجہ سے؟ نہیں. بجوز اس چیز کے کہ ان کے پاس اتنے وافر ذخائر ہیں تیل کے، گیس کے، ان کے اوپر بلینز آف ڈالر کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ اگر ریلیز کر لیتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. پر آپ ایم او یو کے اوپر ہی نظر ڈالیے تو وہاں پہ بھی $300 بلین کی بات کی گئی ہے. $300 بلین کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی. آپ دیکھیے پاکستان یعنی 5, 10, 15 بلین ڈالر کے اوپر ہمارے جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرامز میں ہم کو جانا پڑتا ہے. $300 بلین کی اگر ان کو ریلیف مل رہی ہے تو وہ اپنے ملک کی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ وائی ڈو دے وانٹ ٹو اچھا لیکن اب یہ جو جی سی سی کنٹریز کے اعلامیہ یا مارکو روبیو کا دورہ ہوا، اس کے نتیجے میں گلف کی اور ایران کی ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے. بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ گلف اور ایران کے درمیان برف پگھلی ہے، ایسا لگ رہا ہے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. دیکھیے مزمل صاحب میری ریڈنگ تھوڑی سی فرق ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس تمام میڈیشن کے عمل میں آف کورس پاکستان کو خراج تحسین دنیا بھر سے ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جب سے قطر اس پروسیس کا حصہ بنا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ جی سی سی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. یعنی جی سی سی کی ریپرزنٹیشن ہے اس تمام میڈیشن پروسیس میں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے اس پروگرام میں آپ سے پہلے بھی جب بات ہوتی رہی تو ہم ہمیشہ ایک تشویش کا اظہار کرتے تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیے جس طرح سے ایران نے حملے کیے تھے جی سی سی ممالک کو، انفارچونیٹ تھے، کنڈیمیبل تھے. تو اس کی وجہ سے جب کبھی کوئی بھی لاسٹنگ سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت تک دیر پا نہیں ہوگی جب تک کہ جی سی سی شامل حال نہ ہو. تو قطر کا آنا اس پروسیس کے اندر اسی چیز کا ایک اندیا تھا کہ قطر نے اس پروسیس کو نہ صرف اون کیا بلکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو 4 جھنڈے لگے ہوئے تھے، پاکستان، ایران، یو ایس اور قطر. تو میری نظر میں قطر جو ہے وہ تو جی سی سی کی جو تمام سینٹیمنٹس ہیں ان کی ترجمانی بھی کر رہا ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، ان تمام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مارکو روبیو کی. اور مارکو روبیو جب گئے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے جو تمام ایم او یو کے ایسے کچھ اگر کنسرنز پائے جاتے تھے 3 ممالک میں، کویت، یو اے ای اور بحرین میں، ان کو بھی ریلیکس انڈرسٹینڈ کروایا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی آئی تھنک کل یو اے ای کے فارن منسٹر کی اگرچی صاحب کے ساتھ فون پہ بھی بات ہوئی ہے. تو مجھے تو یہ تمام پازیٹیو باتیں لگ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لیبنان ہے اس کے اندر بھی یہ چیز اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن وہ تو جے ڈی وین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یو اے ای نے پاسداران انقلاب کے ساتھ ڈائریکٹ لائن اسٹیبلش کر لی ہے. یو اے ای کی بات تو الگ ہے، مسئلہ تو کویت اور بحرین کا زیادہ ہے. لیکن اب یہ بھی تو آج بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سرک پر بمباری ہوئی ہے تو اس کے جواب میں ایران نے نہ یو اے ای پہ، نہ کویت پہ، نہ بحرین پر تو ابھی بمباری نہیں کی ہے.
تو ایک ریسٹرینٹ آج ایران نے شو کیا ہے، لیکن کشیدگی تو اپنی جگہ موجود ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ جی دیکھیے، وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ میں اس کو ایک ریٹرک سمجھتا ہوں، کبھی کبھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ہو سکتا ہے مطلب کچھ ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہوں جو کہ ابھی بھی جارحانہ عزائم رکھتے ہوں، ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ایون امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے مختلف آراء ہیں، پاکستان کے اندر بھی کسی موضوع پہ مختلف آراء ہو سکتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس وقت ایران کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو دوبارہ کشیدگی کی طرف جانا ہے یا اس میں کوئی ان کے مسئلے کا حل ہے۔ ایران کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جی ممالک کو ٹارگٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ کہتے تھے، آپ کے ساتھ بات ہوتی تھی جب، کہ جو پروکسیز ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی سپورٹ کو بھی ایران کو دستبردار ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آبنائے حرمت پری فیبرری پوزیشن پہ آ جائے گا؟ کیونکہ لوگوں کی رائے ہے کہ ایران اب آبنائے حرمت کو پری فیبرری پوزیشن پہ نہیں آنے دے گا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اس کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مسئلے کا حل کر رہے ہیں تو آپ کو تمام معاملات کو جو ہے وہ طے کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے پاس کوئی منطقی، لاجیکل، لیگل، انٹرنیشنل لا پر مبنی ایسا کوئی بھی دلیل ہوگی جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے کو جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ٹول کرے۔ آپ نے کہا کہ کچھ حصہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہوگا، لیکن وہ تو بہت محدود ہے، یعنی جب تک عمان اور انٹرنیشنل واٹر وے اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ آبنائے ہرمز تو الون ایران کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی کالیباف صاحب مسقط گئے تھے، وہ وہاں ایک جوائنٹ کمیونک آیا جس میں یہ تھا کہ مل کر آبنائے ہرمز کو کی سیکیورٹی کی جائے گی۔ تو عمان ایران کے ساتھ بھی مشترکہ اعلامیہ کر لیتا ہے اور جی سی سی کے ساتھ بھی مشترکہ اعلامیہ کر لیتا ہے۔ ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے کہ کالیباف والا مشترکہ اعلامیہ پڑھیں یا جی سی سی والا پڑھیں عمان کا۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں، دیکھیں اگر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی میکینزم بنا دیں جس سے وہاں کی سیکیورٹی انشورائن یعنی پروٹیکٹ ہو سکے، بیکاز کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ پائریسی بھی ہوتی ہے، کوئی پائریٹس بھی ہیں، بحری قزاق جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں دائیں بائیں سے، تو ان کی یعنی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کوئی جوائنٹ میکینزم ایسا اگر بنے، بٹ اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ایران کے کنٹرول میں ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک کنٹرول کرے، جوائنٹ میکینزم ہو سکتا ہے، جوائنٹ میکینزم کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر عمان یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی جوائنٹ میکینزم ایسا میری ٹائم بناتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ سیکیورٹی کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے، وہاں کی شپس کی آمد و رفت کو زیادہ سہل انداز میں وہاں پہ گزرگاہ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پرابلم ہوگا۔ پرابلم صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک ملک یہ کہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہماری مرضی سے وہاں لوگ جائیں گے اور وہاں پہ ہم ٹول لگائیں گے، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ان ایکسیپٹیبل رہے گا اور ان ایکسیپٹیبل پھر آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے اور امریکہ کو ایئر سٹرائکس کرنی پڑیں گی؟ یہ ایک تو کافی نہیں ہوگی، یہ ایک تو کافی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مزید کشیدگی کی طرف ہم بڑھیں گے مزمل صاحب۔ آئی ایم ویری ہوپ فل، کیونکہ اتنی بڑی پروگریس کے بعد اس کو ختم کر دینا، مطلب آئی تھنک تمام اطراف کی اس میں سب لوگ انویسٹڈ ہیں۔ آئی تھنک پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ امن چاہتا ہے اور باقی فریق نہیں چاہتے، چاہے میڈیٹرز ہوں، چاہے وہاں کے خطے کے تمام ممالک ہوں، چاہے ایران ہو، امریکہ ہو، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے پیسفلی ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے، اور آئی تھنک وہ اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں پچھلے 4-5 سال سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت اتار چڑھاؤ آئے، بہت ایسے معاملات سامنے آئے جس کی وجہ سے لگا ہمیں کہ ہم کشیدگی کی طرف بڑھنے والے ہیں، لیکن لوگوں نے جو ہے جتنی بھی ہمیں پارٹیز ہیں ٹو دا کانفلکٹ، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ فوکس ان کا جو ہے وہ ڈپلومیسی کی طرف ہی رہا اور وہیں پہ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک چیز کو میں دوبارہ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے لیبنان پہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے، بیکاز ایک بہت بڑی جو تحفظ تھا یہاں پہ اس خطے کے لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتا ہے جو خطے کے امن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیبنان ایک ملک ہے، اس ملک کی اسرائیل کے ساتھ کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ تو بٹوین 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں، لیکن وہاں موجود ایک حزب اللہ جو تھی وہ نان سٹیٹ ایکٹر ہے، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کے بہاف کے اوپر نیگوشیٹ کرے، اور اس کے پیچھے پشت پناہی جو تھی وہ ایران کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی حزب اللہ پہ آپ سے پھر شو کریں گے اگلے کسی موقع پر، ٹھیک ہے نا؟ دیکھنا تو ہے، بالکل ابھی دیکھنا ہوگا کہ صورتحال جاتی کس طرف ہے، کیونکہ ٹیبل پر ایران موجود ضرور ہے لیکن اپنے سخت موقف کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔